اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے، اور ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک فخر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور ایک فخر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ پسندیدہ غیرت وہ ہے جو تہمت کے مقام پر ہو، اور ناپسندیدہ غیرت وہ ہے جو بلا وجہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ فخر وہ ہے جو آدمی لڑائی کے وقت کرے یا صدقہ کرتے وقت، اور ناپسندیدہ فخر وہ ہے جو باطل میں ہو۔ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فخر کو پسند فرماتا ہے اور ایک فخر کو پسند نہیں فرماتا۔ جو فخر کو پسند فرماتا ہے، جس پر فخر کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب اس پر تہمت لگائی جائے، جب اس پر تہمت لگائی جائے تو اس ایک فخر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ایک وہ ہے جس کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک وہ غیرت کا مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ایک وہ مقام ہے غیرت کا جس کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جس وقت اس پر تہمت لگائی جائے، اس وقت وہ جب غیرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جہاں پر اس کو غیرت نہیں کرنی چاہیے، تو ایک وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کو غیرت آئے، کہ اس پر غلط چیز طرح غلط تہمت لگ رہی ہے، تہمت لگائی جا رہی ہے، بہتان لگایا جا رہا ہے، وہاں پر جب وہ غیرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک فخر کا مقام وہ ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور ایک وہ ہے جو باطل ہے، جو باطل ہے۔ تو جب اللہ کے راستے میں لڑائی کی جائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفار کے مقابلے میں ہو، جب وہ لڑتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس پر بندہ فخر کرتا ہوا جب جاتا ہے دشمن کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر فرمایا کہ یہ میرے پاس تلوار ہے، اس کا جو حق ادا کون کرے گا؟ تو وہ طویل حدیث ہے۔ تو حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لی، اور لے کر نا کفار کے مقابلے میں اس طرح چلے، اس طرح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چال کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ یہ جو چال چل رہے ہیں نا، جس طرح اکڑ کے اور اس طرح چل رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کے دشمنوں کے سامنے اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے اللہ کو یہ بڑی محبوب چال ہے۔ تو جب اللہ کے راستے میں جب وہ بندہ لڑائی پر جا کے جب فخر کرتا ہے، تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا رہا ہوں، اپنی جان قربان کر رہا ہوں، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو فرمایا یہ کیا اسراف ہے؟ انہوں نے کہا کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تم بہتے دریا پر اس کے کنارے بیٹھے ہو۔ اس حدیث پاک میں یہ سبق ملتا ہے کہ جب وضو کیا جائے تو اس وقت پانی استعمال کرتے وقت اسراف نہ کیا جائے، پانی کو اتنا ہی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ جو ہوگا وہ اسراف ہوگا، وہ اسراف ہوگا۔ تو پانی کو ضائع کرنا جو ہے یہ غلط بات ہے، اس سے
بچنا چاہیے۔ یہ جو اس کا پانی کا ضیاع ہے، ظاہری بات ہے جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو وضو کرتے وقت احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمیں پانی، آج کل تو ٹوٹیاں وغیرہ ہیں، اس وقت تو دوسرا لوٹوں سے یا کنووں سے پانی نکالا جاتا تھا، لیکن آج کل ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں تو زیادہ اسراف ہوتا ہے۔ جب ٹوٹی کھولتے ہیں تو وضو کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو بند نہیں کرتے تو وہ زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس پہ وضو کرتے وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ملعون کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، جس نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا یا اس کو دھوکہ دیا۔ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے جس نے کسی مومن کو دھوکہ دیا یا نقصان پہنچایا۔ آج ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم کتنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کتنے لوگوں کے نقصان کے در پہ رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ایک مسلمان کے ساتھ جو اس کے ساتھ بعض اوقات لوگوں کے جو لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اگر کسی کو وہ مشورے کے لیے طلب کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس کو مشورہ ایمانتاً دے، کیونکہ مشورے میں برکت ہے، مشورہ کرنے میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا تھا کہ مشورہ اپنے صحابہ سے مشورہ کرو۔ تو مشورہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت رسول ہے اور اس میں برکت ہے۔ تو جب کسی کو مشورہ دیا جائے اس میں بھی اس طرح مشورہ دے کہ اگلے کے لیے خیر ہو، اگلے کے لیے برکت کا باعث بنے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے مشورہ لینے آ گیا ہے تو وہ اس پہ اپنی دشمنی نکالنا شروع کر دے یا اس کو غلط مشورہ دے دے جس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو جائے۔ تو لہذا مشورہ جب دیا جائے تو وہ بھی اس طرح دیا جائے کہ تاکہ اس کے لیے اس میں خیر و برکت ہو۔ یاد رکھیں بزدل انسان سے کبھی مشورہ نہ کریں۔ بزدل ہمیشہ بزدلی کا مشورہ دے گا، ٹھیک ہے، اور کنجوس ہمیشہ کنجوسی کا مشورہ دے گا۔ ایسے لوگوں سے مشورہ کریں جو کہ نہ ڈر ہوں لوگ ہوں اور سخاوت میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہوں، جو کہ پھر مشورہ بھی اسی طرح کا دیں گے نا۔ اگر بزدل ہوگا تو وہ بزدلی کا مشورہ دے گا، کنجوس ہوگا تو وہ اسی حساب سے دے گا۔ تو مشورہ ایسے بندے سے کیا جائے جو صاحب علم ہو، جس کو ان چیزوں کا پتہ ہو۔ تو ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو لہذا کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو جب تک اس میں فضول خرچی یا تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ اگر بندہ کھاتا ہے، خود کھاتا ہے اور پیتا ہے، اپنے اہل و عیال پر لگاتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور پہنتا ہے، تو یہ سب جائز اور اچھی چیزیں ہیں۔ اپنے اہل و عیال پر جو لگاتا ہے وہ بھی اس پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتا ہے، اس پر صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ مایا کہ اپنے آپ پر لگاؤ، کھاؤ پیو، اہل و عیال پر لگاؤ، صدقہ کرو، اور یہ یاد رکھو کہ اس میں فضول خرچی نہ ہو۔ فضول جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پر بھی تم لوگ خرچ کر دو۔ تو فرمایا کہ خرچ کرتے وقت تکبر سے کام نہ لو، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، ریا نہیں ہونا چاہیے، اس کی کسی طرح کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہذا ہمیں جب بھی ہم ایسا کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، کیونکہ اس کا دینے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔
تو جب اللہ کی رضا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اس کے دل میں یہ عاجزی ہو، یہ نہیں ہو کہ یار میں دیکھو بڑا صدقہ کر رہا ہوں، میں بڑا مال دے رہا ہوں۔ مال تو اللہ کا ہی ہے، مال تو اللہ کا ہی ہے۔ جب دنیا سے بندہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا، اس کے خالی ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ پیچھے سے جو مال بچ جاتا ہے یا تو وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، تو یا پھر جب تقسیم صحیح نہیں ہوتی تو پیچھے جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کو بتایا جاتا ہے لے جو تو جمع کر کے آیا تھا یہ پیچھے تیرے جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے۔ تو لہذا جب اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے، صدقہ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو عاجزی سے دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔